اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے ابو کی زبانی درود ناریہ کا ایک واقعہ سنا تھا، تو آج اسی واقعے کو ہم کنٹینیو کریں گے، ابو کی زبانی۔ میں نے ان کی ہمت بندائی، میں نے کہا میں آپ کو ایسا درود بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بیٹا ہو جائے گا۔ وہ ذات پاک نے عطا کرنا ہے، کوئی یہ انسان بندوں کا تھوڑا کام ہے ہمارا۔ تو ہوا ایسے کہ میں نے التفریجہ درود بتایا، تو میں نے کہا 4444 دفعہ 4444 ٹائمز پڑھیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم ان کی 2 بیٹیاں گھر میں تھیں جو غیر شادی شدہ تھیں، تو اس محترمہ خاتون نے بھی فرمایا کہ چلیں میں پڑھتی ہوں، میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، ہم سب مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب انہوں نے درود سٹارٹ کیا تو ایک بیٹی نے 50 بار پڑھا اور ہتھیار پھینک دی۔ یقینی طور پر جو دیکھ کے پڑھے گا سٹارٹ میں ٹائم تو لگے گا، اور پھر دوسری بیٹی نے پڑھا کچھ، محترمہ نے بھی کچھ پڑھا۔ تو ایک دن ملاقات ہوئی، میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ آپ درود پڑھ رہی ہیں نا التفریجیہ، میں نے آپ کو کہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ میں نے کہا فرمائیے، اگر آپ پڑھ دیں ہمارے لیے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، وظیفہ بھی میں بتا رہا ہوں اور درود بھی میں پڑھوں التفریجیہ۔ تو پھر وہ بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھ دیں۔ میں بھی ذرا بڑا ینگ سی عمر تھی میری، بڑی تیز زبان چلتی تھی میری۔ اب تو میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید اتنی تیزیاں نہیں ہیں، وہ تھکاوٹ بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جناب وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جناب اسلام آباد سے خوشخبری آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے میں نے التفریجیہ کے فضائل میں عرض کی، تو یہ میرا ایسا مشاہدہ ہے، اور بڑے ہی ادھر ایک ہنسی اور مذاق بھی ہوا۔ میں کہا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے کہا یہ وظیفہ بھی میں بتاؤں اور جو ہے دروشی میں پڑھوں، تو کمال ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک دنیا کا معاملات ہوتے ہیں ایسے۔ اب بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے، بالکل بہت خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ، چہرے سے بھی، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی۔ اور کیونکہ بہنوں کا کلوتا بیٹا ہے، بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، تو سب سے بہت پیار کرتے ہیں، اور بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی ان کو۔ تو میں نے کہا چلیں ایک دلچسپ سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ درود التفریجیہ جو ہے، یہ آپ کے خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو ایک مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں دینے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہی ذات پاک ہے، ذرا غور کیجئے، جس ذات پاک نے آپ پر نظر کرم فرمائی، آپ کی روح پر، کہ فلاں روح فلاں جگہ جائے گی، اور آپ کا چہرہ مورا سب اسی نے بنایا، تو اسی ذات پاک کی بارگاہ میں ہم درود اور سلام، مکمل درود اور کامل سلام پیش کرتے ہیں۔ اور تمن کا مطلب ہوتا ہے تامن، اس کا مطلب مکمل، پورا۔ تو پہلے کامل کا لفظ ہوتا ہے پورا درود یا اللہ، تو اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کا وسیلہ پکڑ کے ہم مانگ لیتے ہیں 5 چیز۔ تو نظر کرم تو وہیں سے ہونی ہے، وہی بارگاہ ہے جہاں میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے در پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، جو درود التفریجیہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دل میں ان کے خیال ہوتا ہے میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو کمی نہیں، کمی تو ساری ہمارے اندر ہے۔ میں پوری زندگی کا آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں جو مجھے آج تک ایکسپیرینس ہوا ہے روحانی طور پر، کمی فیاض کے اندر ہے ساری، وہ کوئی کمی نہیں۔ آپ نے یہ حدیث پاک تو سنی نا، آپ سے نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک بندہ یا بندی کو سارا دے دیں، تو اتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسباب میں، مال میں، اس کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ ایک سوئی اب سمندر میں ڈال کے باہر نکالنے تو جتنا اس کی جو ہے پانی لگا ہوگا اس سوئی کے اوپر، تو وہ لگا ہی نہیں ہوتا، اتنی کمی نہیں۔ تو اسی بادشاہ کی سے آپ مانگتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔
اور کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں جی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، میں اکثر ان کو کہتا ہوں بھائی کہ آپ دروشی پڑھنا شروع کر دیں، التفریقیہ، اور مستقل پڑھیں، یہ ایک دن کی کھیل نہیں ہے، پڑھتے جائیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہتا ہوں بھائی ویسے مسئلے حل ہو گئے ہیں آپ کے، یہ پڑھنے سے امید تو ہو جائے گی آپ کو۔ بڑے بڑے مایوس لوگ ملتے ہیں ابھی دنیا میں کہتا ہوں حد ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگوں کو میں وہ یقین دلانے کی، ان کا یقین بڑھانے کے لیے کہتا ہوں چلیں بھی ہائی کورٹ چلیں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک درشی بتاتا ہوں، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے، اگر آپ کا کام نہ ہو تو مجھے پھانسی کے تختے پر لٹکا دو یہاں چونک میں۔ تو وہ بندہ میری شکل دیکھتا ہے، ایک دو نے مجھے کہا بھیا پہلے بندے ایسی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی یقین نہیں ہو گیا، اور اس دور میں اللہ ماشاء اللہ کچھ نہ پوچھیے۔ تو بھائی درود التفریجیہ، جو چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں ہر قسم کی، تو ان کو چاہیے درود التفریجیہ پڑھیں، وقت نکالیں۔ اسی دنیا میں مسائل ہیں، اسی دنیا میں پرابلم ہے، اسی پر کسی پر جادو ہو رہا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے۔ اکثر میں نے لوگ دیکھے اپنی جو ہے نا وہ کوتاہیوں کی وجہ پھنس جاتے ہیں۔ بہت شمار جو مسئلہ لڑکیوں کا جی شادی نہیں شادی، وہ ایسے ایسے رشتے ریجیکٹ کر کے مت سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ معاف کر دے کیا ہے وہ، اور وہ کفران نعمت کر کے ایک اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو رشتے 60 سال 55 سال 50 سال سے رشتہ کو نہیں نیچے آتا، تو وہ جناب پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی اگر درود التفریجیہ پڑھیں، کثرت سے لا تعداد پڑھیں بھائی، جتنی آپ کی ہمت، پڑھ کے دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمر میں بھی آپ پر خوشی کرنے والی فرمائیں گے۔ اور جو غرور و تکبر آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے، کچھ کو دولت کا ہے، کسی کو حسن کا ہوتا ہے، وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقل عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ درود پڑھیں۔ آمین ثم آمین، بحرمت حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید القدین شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم جی۔